ناظرین، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک نیا منصوبہ لانچ کیا ہے جس میں دنیا کو دھوکے میں رکھ کر فلسطین کو تباہ کرنے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں، کیونکہ اس میں امریکہ تمام عالمی اداروں کو بھی اعتماد میں نہیں لے گا، لیکن کارروائیاں ایسی ہوں گی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ دراصل حقیقت میں فلسطین کو ختم کرنے پر کام ہو چکا ہوگا۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے بیانات میں کہا کہ امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، لیکن اس سے اختلاف کے وجود کو نہیں روکا جا سکتا اور اسرائیل ہم سے مشاورت سے قبل رفح میں کوئی آپریشن شروع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے انکشاف کیا کہ نیتن یاہو غزہ کے جنوب میں رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے کی ضرورت پر امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلوان نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو فون پر مطلع کیا کہ وہ جنوبی غزہ کے شہر رفح میں ممکنہ فوجی کارروائی پر بات چیت کے لیے ایک مشترکہ انٹر ایجنسی ٹیم امریکہ بھیجے گے۔ پہلے امریکہ نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے بعد جب میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگی تو خود حکام نے تفصیل بیان کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کل ٹیلی فون پر بات کی۔ ایک ماہ سے زائد عرصے میں ان کی پہلی بات چیت ہے، کیونکہ غزہ میں خوراک کے بحران اور جنگ کے دوران اتحادیوں میں تقسیم بڑھ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اسرائیل اور غزہ میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت بشمول رفح کی صورتحال اور غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی کوشش پر بات چیت کی۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ غزہ کی جنگ کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر مزید کہا کہ ہم نے پوری جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے عزم کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا اس جنگ میں ہمارا ہدف حماس کو ختم کرنا اور غزہ میں یرغمال بنائے گئے تمام مغویوں کو رہا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانا کہ دوبارہ غزہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ دوستو، یہ بات چیت واشنگٹن میں ریپبلکن اور اسرائیلی حکام کی جانب سے غصے کا اظہار کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، جب سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومرو نے غزہ میں جنگ سے نمٹنے کے انداز پر نیتن یاہو پر سخت تنقید کی اور اسرائیل سے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس پوری گفتگو سے یہ طے پایا گیا کہ امریکہ خود تو کوئی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن اگر اسرائیل بھی کچھ کرنا چاہے تو وہ بھی امریکہ سے اجازت لے گا۔ یہ تو رہا وہ منصوبہ جو دنیا کے سامنے ہے۔ اس بات چیت اور مجوزہ منصوبے کے بعد دنیا پر حقیقت آشکار ہونے لگی۔ ناظرین، اس پورے فریم ورک کو ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ امریکی فوج نے حوثیوں کے اسلحہ گودام پر حملہ کیا، جس میں 7 میزائلوں، 3 ڈرونز اور 3 کنٹینرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد حوثیوں کے زیر انتظام مسیرہ ٹی وی چینل نے اطلاع دی کہ یمن کے شہر الحدیدہ کے مغربی علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ نے 6 حملے کیے۔ ان مشترکہ حملوں سے واضح ہوا کہ جس امریکہ نے خود اسرائیل کو حملوں سے منع کر رکھا تھا، وہ تو خود بڑے حملے کرنے لگا۔ یوں امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ حماس سمیت حزب اللہ اور دیگر تنظیموں کی سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے حزب اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی حمایت میں سرحد پر متعدد اسرائیلی مقامات کو نشانہ بنایا، اور عرب عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے الگ الگ بیانات میں کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے شباب فارمز میں رویستۃ القرآن اور زبدین کے مقام کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے سرحد پار سے لبنان کی جانب سے اپنے بعض مقامات پر گولہ باری کی نگرانی کی، اور فورسز نے گولہ باری کے ذرائع پر فائرنگ کر کے جواب دیا۔ دوستو، یہ جواب صرف حملہ کر کے نہیں دیا گیا، بلکہ اسرائیل نے حماس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہسپتال پر حملے کے حوالے سے اعداد و شمار بھی بتائے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے پیر کے روز غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر حملہ کر کے 50 جنگجو ہلاک کر دیے، جبکہ 180 مشتبہ جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے الصبح پہلے اسپتال پر بمباری کی، اور بعد ازاں زمینی فوج نے ٹینکوں کی مدد سے اسپتال پر چڑھائی کر دی۔ اس دوران ٹینکوں نے اسپتال اور اس سے جڑے علاقوں کو چاروں طرف سے محاصرے میں لیے رکھا۔ دوستو، اب یہاں یہ تال میل سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکہ بذات خود ایک ملک ہے، لیکن اس کی طاقت کئی ممالک جتتی ہیں۔ تاہم یہ یورپی یونین سے بڑا ہرگز نہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آیا اور ان کے مشترکہ حملوں پر حزب اللہ اور حماس کا رد عمل بھی آیا، تو یورپی یونین نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایک ابتدائی سمجھوتہ طے کیا، جس کے تحت مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے والے اسرائیلی آبادکاروں پر
پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک حماس کے ارکان پر پابندیاں مزید سخت کی جائیں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک نے امریکہ اور برطانیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تشدد میں ملوث اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے ان مشترکہ حملوں میں حماس کے ایک ایسے لیڈر کو شہید کیا جنہیں حماس کا سایہ کہا جاتا تھا۔ خود وائٹ ہاؤس نے کہا کہ حماس کے 3rd in command مروان عیسیٰ اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اس سے قبل اسرائیل نے مروان عیسیٰ کو غزہ میں فضائی حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کی موت کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس کی بٹالین کو بھی توڑ دیا ہے، جن میں سینئر کمانڈروں سمیت حماس کے 1000 جنگجوؤں کو ختم کر دیا گیا۔ جیک سلون کے بقول حماس کے باقی سرکردہ رہنما روح پوش ہیں جو ممکنہ طور پر غزہ میں بچھائی گئی سرنگوں کے نیٹ ورک کی گہرائی میں چھپے ہیں، اور ان کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، العربیہ کے مطابق اگرچہ حماس کی جانب سے القسام بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم اسرائیل نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ بال حماس کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان کی موت کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں۔ یعنی خود اسرائیل بھی ابھی تک کنفیوز ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق مروان عیسیٰ، جسے شیڈو مین کے نام سے جانا جاتا تھا، حماس کے 3 سرکردہ رہنماؤں میں شاید سب سے کم جانے جاتے تھے، لیکن وہ حالیہ برسوں میں حماس کے کئی اہم فیصلوں میں شامل رہے تھے۔ محمد زیف کی طرح مروان عیسیٰ کا چہرہ بھی عوام کے لیے انجان تھا، جب تک کہ وہ 2011 میں قیدیوں کے تبادلے کے دوران لی گئی ایک تصویر میں نظر نہیں آئے۔ 2009 سے 2011 تک جرمن انٹیلیجنس ایجنسی کے ثالث گیرہارڈ کونراڈ ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کرتے ہوئے مروان عیسیٰ سے ملاقات کی۔ کونراڈ نے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا وہ بہت محتاط اور تجزیہ کار کمانڈر تھے، یہ ان کے بارے میں میرا پہلا تاثر تھا۔ یہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد میں شامل تھے جو اسرائیل کی جانب سے 2006 میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، حماس کے اہم ترین کمانڈرز کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب تو امریکہ بھی خفیہ پلاننگ کا حصہ بن گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 165 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 30,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 38,819 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہو گئے، جبکہ اسرائیلی حملوں کے بعد 14,000 بچے اور 9,220 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے 72% بچے اور خواتین ہیں۔ اس لیے اب پوری دنیا کی نظریں حماس اور دیگر تنظیموں کی جانب ہیں کہ وہ کس طرح اس نئی منصوبہ بندی پر رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ اگر سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب حماس اور دیگر تنظیمیں ختم ہو جائیں گی اور اسرائیل فلسطین پر بآسانی قبضہ جما لے گا۔